سورہ بقرہ آیت نمبر 85 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو یا اپنے آپ کو تم قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے ایک گروہ کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم مخالفوں کے اوپر یا دوسرے مخالف قوموں کی امداد کرتے ہو ظلم اور گناہ کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آ جائے تو تم ان کو فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا ہی حرام تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اللہ کی یا استورات کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصوں کا تم انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، تو کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تم میں سے ایسا کرے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ذلت و رسوائی ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم کر رہے ہو تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں خرید لیا، فلا يخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، تو ان سے نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا
اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود سے کچھ عہد و پیمان لیے تھے جن کا ذکر پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ان عہد و پیمان میں اللہ تبارک و تعالی نے کل کے درس میں اور آج کی ان زیر 10 آیتوں میں 3 قسم کے عہدوں کا ذکر کیا کہ ان سے 3 قسم کے عہد و پیمان لیے گئے۔ نمبر 1، ایک عہد یہ تھا کہ تم نے آپس میں کسی کو قتل نہیں کرنا، باہم خون ریزی، باہم لڑائی جھگڑا، قتل و قتال نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ تم نے کسی کو جلا وطن نہیں کرنا، ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ اگر جو اس آیت مبارکہ میں مذکور ہے کہ اگر تمہارے کوئی اسرائیلی قید ہو کر آ جائے، قیدی بن جائے، یا تم میں سے کوئی قید ہو جائے تو تم نے ان کو فدیہ دے کر چھڑوا لینا ہے، اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ یہود نے ان 3 احکامات میں سے پہلے 2 حکموں کو تو بالکل چھوڑ دیا کہ لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، اس کو بھی چھوڑ دیا، یعنی قتل و قتال کرتے رہے اور لوگوں کو گھروں سے بھی نکالتے رہے۔ اور جو تیسرا عمل تھا، تیسرا جو ان کے ذمہ حکم تھا کہ تم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑوا دینا، اس کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اس پر عمل کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر کیا ہے بات بیان کی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے کچھ قبائل آباد تھے، جن میں سے ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا، ایک بنو نذیر تھا، اور اسی طریقے سے ایک قبیلہ بنو قینقاع بھی تھا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یمن سے پھر مزید 2 قبیلے آ کر وہاں پر آباد ہو گئے، جن کو آپ حضرات جانتے ہیں اوس اور خزرج کے نام سے۔ یہ یمن سے آئے تھے اور یمن سے آ کر مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے۔ اب یہ جو قبیلہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ مشرک تھے، یعنی کہ شرک پرستی کے اندر یہ لوگ مبتلا تھے۔ اور یہ جو قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ قریظہ والے جو بنو قریظہ والے جو تھے، یہ اپنے آپ کو دین سماوی کا پابند بتایا کرتے تھے کہ ہم جو آسمانی دین ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی، جو تورات، ہم اس کے کیا ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ آپ حضرات نے یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ عربوں کا کچھ مزاج اس وقت ایسا تھا کہ یہ جب تک آپس میں لڑائی وغیرہ نہ کر لینا تو ان کو چین نہیں آتا تھا، یہ لڑائی کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ تو یوں جناب اللہ اوس اور خزرج جو یمن میں آئے تھے، ہم علاقہ تھے، ہم وطن تھے، ادھر آ کر جب آئے تو ان کی آپس میں کھٹ بڑھ کیا ہے چلتی رہی۔ اب آپس میں لڑائی جھگڑا اور یہ قتل و قتال کی نوبت آنے لگی۔ اب ادھر جو قبیلہ قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر تھی، بنی نذیر تھے، ان کی بھی آپس میں تھی، یہ انہوں نے جناب اللہ کیا ایک قبیلے کے حلیف بن گئے۔ اب بنو جناب اللہ وہ کیا ہے قریظہ والے تھے، وہ اوس کے حلیف بن گئے، ان کے حمایتی بن گئے، اور بنو نذیر والے جو ہیں یہ بنو خزرج والوں کے حلیف اور حمایتی بن گئے۔ اب ظاہر اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو یہ بھی ان کی لڑائی کے اندر شریک ہو جاتے، اور ادھر جناب اللہ جہاں ان کے مقتول ہوتے وہیں پر ان قبائل والوں کی بھی کیا ہوتے، مقتول ہوتے۔ ٹھیک ہے، آپس میں لڑائی ہوتی تو اب جناب اللہ جو قتل و قتال ہو جاتا، کچھ کسی کو غالب آتے تو کسی کو نکال دیا اور اس طریقے سے کر دیتے تھے۔ اب اگلی صورتحال پھر کچھ یوں پیش آتی کہ اب ظاہر ہے ایک یہود کا قبیلہ اوس کے حلیف ہو گیا، حمایتی ہو گیا، اور دوسرا قبیلہ بنو خزرج والوں کا حمایتی اور حلیف ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اس کے مد مقابل آ کر لڑائی ہوتی تو یہودی یہودیوں کو مارتے، اور پھر یہودی ہی جناب اللہ دوسرے کے ہاں قید بھی ہو جاتے، قیدی بن کر آتے۔ تو اب یہ کیا کرتے کہ جب دیکھا کہ ہمارے ہی بھائی بہن جو ہیں، ہمارے جو تورات والے یا
یہودی جو ہیں یہ قید ہو گئے، تو اب یہ کیا کرتے، وہاں پر جا کر ان سے چندہ، آپس میں چندہ اکٹھا کرتے، اور چندہ اکٹھا کر کے جناب والا ان کو اپنے قیدیوں کو چھڑا کر وہاں سے لے کر آ جاتے۔ اب جب یہ ان قیدیوں کو چھڑا کر لے کر آتے تو کچھ لوگ ان سے یہ کہا کرتے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے کہ چونکہ ہماری شریعت کے اندر یہ حکم ہے، ہماری شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ تمہارے وہ جو قیدی ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر کیا ہے، چھوڑا دو، اس کو فدیہ دے کر چھوڑا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اس پر بات کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا یہ جو کہنا کہ ہم قیدیوں کو چھڑا لیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلی چیز گھروں سے نکالنا اور قتل قتال کرنا تو یہ بھی تو تمہارے اوپر حرام تھا نا، تم نہ قتل و قتال کرتے، نہ ان کو گھروں سے نکالتے، نہ وہ کیا ہے قیدی بنتے۔ پہلی جو چیزیں جو اصل بنیاد ہے قیدی بنانے کی، اس کو تو تم نے عمل نہیں کیا، اس کو تو تم نے چھوڑ دیا ہے، اور اپنے من مانی چیز کو تم نے کیا کر دیا، عمل کر دیا۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اس تورات کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہو اور بعض کو کیا کرتے ہو، تم انکار کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو؟ یہ تمہارا عجیب، تم نے مذاق بنا لیا، عجب دین سے بنا لیا کہ جس پہ تمہارا دل چاہا اس پہ عمل کر لیا، اور جس پہ تمہارا دل چاہا اس کو چھوڑ دیا، اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا ہے گفتگو فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ایسے کر رہے ہیں نا، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ جو اس طرح کر رہے ہیں نا، ان کے عوض میں ان کے اوپر کیا ہے، دنیا کی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے، اور آخرت کے اندر جو عذاب ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی، اور آخرت کے اندر جناب اعلیٰ کیا ہے، ان کو سخت عذاب ہوگا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے اوپر بھی جناب اعلیٰ پھر اللہ کا عذاب، دنیا کے رسوائی ایسے ہوئی کہ قبیلہ بنو نذیر والے اور بنو قریظہ والے اور بنو قینقاع، ان کو تو بنو قینقاع کا تو سورہ حشر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، ان کا بھی ذکر ہے قرآن مجید کے اندر کہ کیسا ان کے ساتھ ہوا۔ کیا کہتے ہیں، قریظہ والوں کے تو بندوں کو مار دیا گیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو نذیر والوں کو جناب خیبر کی طرف کیا ہے دھکیل دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی کیا ہے نکال کر در بدر کیا ہے کر دیا گیا، جو یہ دائیں بائیں گھومتے پھرتے بالآخر آ کر انہوں نے پھر یہاں پر اسرائیل جو انہوں نے ایک مملکت بنائی ہو، یہاں پر آ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ تو یہ اللہ تبارک و یہ دنیا کے اندر ان کی کیا ہے رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو کیا ہے سخت ترین کیا ہے عذاب دیا جائے گا، ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں، کہ جہنم کے عذاب کی مختلف طبقات ہیں۔ ایک سب سے اوپر والا طبقہ، پھر اس سے نیچے والا طبقہ، پھر اس سے نیچے والا طبقہ، اور ایک سب سے نیچے والا کیا ہے طبقہ۔ فرماتے ہیں کہ جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے، اس میں اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو وہ افراد جو انتہائی جو گناہگار ہوں گے، ان کو کیا ہے ڈالا جائے گا، جن کو سب سے کم ترین عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے کم ترین عذاب بھی کیا ہے، آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے کہ جہنم کی آگ جناب اللہ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا کیا ہے، اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے، اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب یہ 69 گنا کس کیا کہتے ہیں ٹمپریچر کے مقابلے میں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے دنیا کے اندر میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ایک دیا سلائی بندہ جلاتا ہے، ماچس کی تیلی جلاتا ہے، ایک اس کی آگ ہوتی ہے، ایک لائٹر جلاتے ہیں اس کی آگ ہے، ایک چولہے کی آگ ہے، ایک جناب اعلیٰ وہ بڑے بڑے سورج، یہ بھی تو آگ ہے نا، یہ تپ رہا، پتہ نہیں کتنے فارن ہائٹ کے اوپر کیا ہے یہ تپ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس فارن ہائٹ کے مقابلے 69 گنا، واللہ عالم بالصواب۔ دوسرے طبقے کے اندر جناب اللہ کہتے ہیں نصارہ ہوں گے، اور تیسرے طبقے کے اندر یہود ہوں گے، اور سب سے نچلے طبقے کے اندر کیا ہے منافقین ہوں گے، جن کو خود قرآن مجید نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر کیا ہے منافقین ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ان سب کو کیا ہے قیامت سب سے سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ تو یہود کے متعلق اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ کو چھوڑ دیتے، اور اس کے مقابلے میں ان پر ذلت اور رسوائی مسلط ہو گئی۔ آج ہم اگر بحیثیت مسلمان، جو ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہمارے لیے جو لمحہ فکریہ ہے،
ہم بحیثیت مسلمان ہم سوچے کہ ہم کس کیٹیگری، ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارا طرز زندگی بھی تو یہی ہے، ہمارا رویہ بھی تو یہی ہے کہ ہم نے بھی تو شریعت کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے. کچھ حصے پر عمل کر رہے ہیں، کچھ حصے کو چھوڑ رہے ہیں. جہاں ہمارا من چاہ رہا ہے وہاں ہم عمل کر رہے ہیں، جہاں نہیں چاہ رہا وہ ہم چھوڑ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر کئی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک چھوٹی چھوٹی مثال جو روزمرہ آپ اکثر دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اب دیکھتے ہیں خواتین ہیں، ٹھیک ہے نا، عورتیں ہیں. آپ حضرات کے علم میں شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ جب یہ گھر سے باہر نکلے تو کیا کہتے ہیں اپنا ایک بڑی چادر لے کر نکلے، چہرے کا پردہ ہونا، ہر ایک چیز کا کیا ہے پردہ ہونا چاہیے. ہر آدمی، صرف محرم آدمی کے سامنے یہ جا سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے کا پردہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن صورتحال کیا ہے کہ یہ بالکل بازاروں کے اندر آگے پیچھے گھومتے پھرتی ہیں. اچھا اب جناب اگر کسی عورت کا جناب خامن فوت ہو جائے، کیا خامن فوت ہو جائے، تو اب کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جناب یہ اس کا سوگ ہے. اب اس کے اوپر جناب کوئی آدمی نہیں آئے گا، اس کا بیٹا اور یہ آئے گا. اب وہ اس کا پردہ کیا ہے شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا شریعت کے اندر پردہ اسی سوگ کے دنوں کے اندر ہی ہے، باقیوں کے اندر نہیں ہے؟ تو 24 گھنٹے کا کیا ہے پردہ؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ٹھیک ہے نا، کہ بعض چیزوں کو جس کا ہم نے من مانے لے لیا، بعضوں کو چھوڑ دیا. اچھا جناب اب جنازے کے موقع پر دیکھ لیجئے، کسی عورت کو جناب تدفین کی جاتی ہے، دفن کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جی جتنے بھی جو غیر محرم ہیں وہ پیچھے ہو جائیں جی، اس کے قریبی رشتہ دار سامنے ہیں، اس کو جو وہ پردہ کر لیں جی، عورتوں کا پردہ ہے. اور یہ بھئی ساری زندگی تو جناب وہ باہر بازاروں کے اندر گھومتی رہی. اب جب مر گئی اور اس کے اوپر 4 کپڑے ویسے پڑے ہوئے ہیں، اب تمہیں جناب چادریں کرو جی، پردہ یاد ہے، پہلے کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اچھا چلیں اور دیکھ لیں، یہ تو میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں نا، اور دیکھ لیں. اب مثال کے طور پر کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے، ہمارے گھر پڑوس میں، ہمارے اعزا و اقارب میں ہے، ٹھیک ہے نا، پڑوس میں فوتگی ہو گئی. اچھا جناب اب کیا ہے جناب اس کے گھر کھانا بھجوائیں، کیوں جی میت کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، کھانا بھجوائیں. اب اس سے پہلے تو کبھی آپ نے اس کو پوچھا نہیں وہ بیچارہ کس قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، اس کے پاس کھانے کو کچھ تھا نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بیچارہ اپنی زندگی کے اندر روٹی کو کیا ہے ترس کیا ہے. اور مرنے کے بعد جناب تم اس کے گھر میں جناب وہ کیا کرتے ہیں اپنا یہ دیگے شیگے چڑھا قورمے شورمے بھیج رہے ہو، ٹھیک ہے نا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی. آپ اسی کو ذرا وسیع کرتے ہوئے ایک ایک چیز کا تجزیہ کرتے چلے جائیں نا تو آپ کو سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اب مثال کے طور پر سود کو تو ہم حرام قرار دیتے ہیں، سود تو کیا جی حرام ہے جی، یہ وہ ہے. اور جناب رشوت کیا ہے، کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ کیا وہ سب سے بہترین چیز ہے؟ رشوت کو تو ہم لیتے نہیں جی، وہ تو چائے پانی ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، یہ تو ہمارا خرچہ پانی ہے، یوں ہے. تو کیا رشوت کیا حلال ہو گئی ہمارے لیے؟ تو کیوں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ بات چیز. تو یاد رکھیے گا کہ جو یہود اور نصارہ نے، یہود نے جو کیا ہے کہ وہ بعض چیزوں کو لے لیا اپنی من مانی اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا، اور اس کے مقابلے میں ان پر کیا ذلت اور رسوائی مقدر ہوئی. آج بحیثیت امت مسلمہ کے بھی ہم نے بھی جناب دین کے کچھ احکامات اپنے من مانی چیزوں کو لے لیا ہے، باقی کو چھوڑ دیا ہے. یہ جناب کون ہے؟ سیٹھ صاحب ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عمرے بھی ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جناب لوگوں کا مال بھی غصب کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا چیز ہے؟ سمجھے؟ تو اس لیے اب ہم نے جناب یہ جب کیا تو ہمارے اوپر بھی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو یہود اور یہودیوں کے اوپر جو ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی تھی، یہ آج بحیثیت امت مسلمہ یہ ہمارے اوپر بھی کیا ہے، یہ چھائی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرمایا کہ یہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ جو کیوں جی یہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو کیا دی ترجیح دے دی ہے. جب آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو یہ ترجیح دی ہے تو فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے تو نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کیا ہے مدد کی جائے گی. تو محترم سامعین اکرام، اس کا خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ ہم اپنے رویے کو کیا ہم بھی تبدیل کریں. اگر ہم ان کو برا بلا کہہ رہے اور ان کو کہتے ذلت اور رسوائی ان پر آ گئی اور یوں ہوگا اور ہوگا، تو ہم بھی بے حیثیت امت مسلم اگر ہم آج ان چیزوں کے مرتکب ہیں تو ہمارا بھی حال کیا ہے ویسا ہی ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اور صحیح معنوں میں شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.